بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is زمرد خان فرام ایسٹ ایجوکیشن لاہور. آج ہم سب لوگوں کے یہاں پہ اکٹھے ہونے کا جو بیسک پرپز ہے وہ ہماری بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آج میں نے پہلے مدرس کا اتنا بڑا ہجوم دیکھا اور آپ لوگوں کا ماشاءاللہ اتنا بڑا ہجوم دیکھے. اتنے چھوٹی سی آبادی میں اتنا ہجوم مجھے اسلام آباد میں اور لاہور میں فیصل آباد میں ملا کرتا ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ اس بات کی پہچان ہے کہ آپ لوگ اپنی اولاد کے لیے اچھا مستقبل چاہتے ہیں. تو ہم سب لوگ اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں اس کے پیچھے ایک پرپز ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے. آپ لوگ, ہم سب لوگ, ہم بڑی مشکل سے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس پے کرتے ہیں. ہم اور اپنے بہت سارا پیٹ کاٹ کے ہم لوگ ان کے ایکسپینسز پے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے کو ایک اچھا مستقبل مل جائے. اب وہ جو بچے کے لیے اچھا مستقبل ہے, اس اچھے مستقبل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میں کیونکہ کریئر کاؤنسلنگ کا کام کرتا ہوں, موٹیویشنل سیمینارز میں یونیورسٹیز میں دیتا ہوں, کالجز میں دیتا ہوں. مجھے آج کل بہت ساری ایسی ینگ جنریشن ملتی ہے سیمینارز کے اندر, اس سے ہٹ کے بھی کریئر کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور ان کا ایک ہی شکوہ ہوتا ہے, سر جی ڈگری بہت بڑی ہے میرے پاس لیکن جاب نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈگری ہونے کے باوجود وہ بچہ, اس کے پاس اچھا کریئر کیوں نہیں موجود, اس کی ریزن کیا ہے. آج بہت سارے نوجوان, آپ کی اولاد میں بھی آپ کو بہت سارے بچے نظر آتے ہوں گے جن کو اس بات کا شکوہ ہوگا کہ اتنی بڑی ڈگری کے باوجود ہمارے پاس جاب موجود نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر ماریا مونٹیسری, جنہوں نے ایجوکیشن پہ, چائلڈ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا, وہ کہتی ہیں کہ بچے کو کبھی بھی اپنے دور کا علم نہ دو. بچے کو ہمیشہ آپ اپنے دور سے 22 سال بعد کا دور اپنے ذہن میں رکھ کے تعلیم دو. اب یہ بات ہمیں ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے 60 سال پہلے بتائی, لیکن مولا علی نے یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی کہ بچے کو کبھی بھی اپنے دور کا علم نہ دو, بچے کو آنے والے دور کا علم دو, کیونکہ اس بچے نے جوان کب ہونا ہے, آنے والے دور میں جوان ہونا ہے. سو ہم نے اس بچے کو آج کے لیے تیار نہیں کرنا, بلکہ ہم نے اس بچے کو آج سے ایک سٹینڈرڈ, ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے جو ایکسپلین کیا کہ اس کو 22 سال بعد کا دور اپنے ذہن میں رکھ کے تعلیم دی جائے. مجھے 2001 میں بہت ساری تختی لکھوائی گئی. آپ سب احباب نے بھی تختی لکھی ہوگی ڈیفینیٹلی. آپ کے جو بچے ہیں انہوں نے بھی 2001 میں جو پڑھتے ہوں گے اسکول میں, انہوں نے بہت ساری تختی لکھی. کیا آج 2019 میں وہ تختی ہمیں کوئی فائدہ دیتی ہے؟ نہیں دیتی. 2001 میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ 2019 میں اور 2020 میں کمپیوٹر اتنی چھوٹی سی شکل اختیار کر کے ہم میں سے ہر کسی کی پاکٹ میں ہوگا؟ ہم میں سے کسی نے سوچا تھا؟ ہم نے یہ بات نہیں سوچی تھی. سر کیا آج 2020 میں بیٹھ کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 2040 کا دور کیسا آنے والا ہے؟ ہم اس کو بالکل نہیں سوچ رہے. لیکن یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم والدین اور ہم اسکول, ہم پیرنٹس ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں مل کے ہم اس چیز کے بارے میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہمیں اپنے بچے کو تعلیم دینی کیسے ہے. ہم لوگ کبھی اپنے بچے کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں بھی صحیح تو ہم اچھا سکول بھلا کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کی بلڈنگ بہت بڑی ہوتی ہے, جس کے کلاس روم میں اے سی وغیرہ لگا ہو, یا جس کا ایک برانڈ نیم, آج کل برانڈ بہت چل گئے, برانڈ سکولز کے نہیں ہوتے, برانڈ جوتوں کپڑوں کے ہوتے ہیں. ہمیں یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے بچے کو جس سکول میں آپ لوگ, جس ادارے میں آپ لوگ بچے کو بھیج رہے ہیں, اس کے اندر کوالٹی ایجوکیشن کیا دی جا رہی ہے. سر ہم لوگ کبھی بھی ہم نے کیا سلیبس کو اندر سے دیکھا؟ ہم موسٹلی میرا سکولز میں وزٹ ہوتا ہے تو پیرنٹس, میرا اپنا بھی ایک سکول ہے جنگ میں, پیرنٹس کبھی بھی کتاب کو کھول کے اندر سے نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر مواد کیا ہے. پیرنٹس اس کو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رنگ برنگی کتنی ہے. بٹ سب سے زیادہ سکول کا کمرہ وزٹ کرنے سے پہلے اور ہر چیز کو دیکھنے سے پہلے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا بچہ وہاں سے حاصل کیا کر رہا ہے. وہ پورا جو ایٹماسفیئر ہے وہ آپ کے بچے کو دے کیا رہا ہے. میں نے آپ سے کہا 2001 میں بہت ساری میں نے تختی لکھی. آج
ایسٹ ایجوکیشن نے مجھے ایک جاب دی سر، مجھے 5 سال ہو گئے ایسٹ ایجوکیشن ہے، انہوں نے آج تک میرا سی وی نہیں لیا مجھ سے۔ دیکھیں آج کل جابز، ڈگری بیسڈ جابز 2019 میں بھی ختم ہو چکی ہیں سر۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری ہے بٹ ان کے پاس جاب موجود نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اپنے مدرس کے ساتھ سیشن میں بات کر رہا تھا کہ میری گریجویشن میں 2nd ڈویژن تھی اور سر میں آج پورے پنجاب کے پی ایچ ڈیز کو پڑھاتا ہوں۔ خدا نے مجھے بہت تھوڑی سی عمر میں ایک بہت بڑی ذمہ داری دے دی کہ تو نے پڑھانے والوں کو پڑھانا ہے، تو خدا مجھے توفیق دیے رکھے کہ میں یہ ذمہ داری پوری کر سکوں۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ پلیز آپ پیرنٹس اس نمبر گیم سے باہر آ جائیں۔ میں نے اگلے دن بڑی ایک انٹرسٹنگ بات سر پڑھی کہ آج کل بچوں کے نمبر آتے ہیں 99.9%، 98%، 97%۔ وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ہمارے دور میں تو اتنا صرف ٹمپریچر ہوتا تھا، پتہ نہیں یہ بچے اتنے نمبر لے کہاں سے لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز اس نمبر گیم سے باہر آ جائیں۔ بچے کی زندگی میں کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ نے اس میں دیکھنی ہیں۔ دنیا میں بھلا کتنے طرح کے پروفیشنز ہیں سر؟ there are 250 professions in the world۔ 2050 پروفیشنز دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور پاکستانی پیرنٹس میں آپ کو بتاؤں کتنوں کو جانتے ہیں؟ صرف 3 کو جانتے ہیں۔ ویری سوری ٹو سے، میری کسی بات کو کریٹیسزم میں نہ لیجیے گا پلیز۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی ہم کہتے ہیں، ماں پہلے کہہ دیتی ہے میں اپنے بیٹے کو پائلٹ بناؤں گی، اچھا جی پائلٹ نہ بن پایا تو پھر میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گی، اچھا ڈاکٹر بھی نہ بن پایا تو پھر میں اس کو انجینئر بناؤں گی۔ سر مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم نے کبھی بچے سے بھی پوچھا کہ تو بنے گا کیا؟ ہر انسان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لائف میں، لیکن ہم پاکستانی پیرنٹس نے بچے کے اوپر پیدا ہوتے ہی سر لاسٹ ڈیز میں ایک اسلام آباد میں میرا ایک موٹیویشنل سیمینار تھا، وہاں پہ بات کرتے ہوئے میں نے جب انہی پروفیشنز کے بارے میں بات کی، اور میں نے یہ بات کی کہ ینگ جنریشن کو خود اپنی کریئر کو چوز کرنا چاہیے، ان کو اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنا کریئر چوز کرنا چاہیے۔ تو مجھے سیمینار کے بعد ایک ڈاکٹر ملی، انہوں نے کہا سر میں ہاؤس جاب کر رہی ہوں فلاں ہاسپٹل میں، تو میرا دل نہیں لگتا اس کام میں ڈاکٹر بن چکی بٹ مجھے اس ڈاکٹری کے کام میں مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کیوں بنی تھی؟ کہتی میری نانی کی خواہش تھی۔ میں نے کہا نانی کہاں؟ کہتی مر گئی۔ کتنا بڑا غضب ہو رہا ہے سر ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ۔ نانی کی خواہش تھی اور نانی اس کو ڈاکٹر بنا کے دنیا سے خدا ان کی بخشش کرے، اب وہ ڈاکٹر جو کام کرتے ہوئے اس کا من ہی نہیں لگتا، وہ کام کرتی کیسا ہوگی پھر وہ؟ سر ایک ایسا کام ہے آپ سے سارا دن کرواؤں کہ جس کام کو کرتے ہوئے آپ لوگوں کا دل نہ کرے وہ کام کرنے کو، بھلا آپ وہ کام کیسا کریں گے؟ میں اکثر میرا کام ہے ٹریولنگ، میں کبھی اسلام آباد ہوتا ہوں، کبھی میں بہاولپور ہوتا ہوں، کبھی ملتان ہوتا ہوں، میں لوگوں کو آبزرو بہت کرتا ہوں۔ کبھی میں کسی صبح کے ٹائم آفس ٹائم میں کسی بس سٹاپ پہ کھڑا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کو، چہروں کو، کہ یہ جو کام پہ جا رہے ہیں کیا ان کے چہرے پہ اسمائل ہے؟ سر 99.9% لوگ خوش ہو کے کام پہ، اچھا وہ بڑا کام کرتے کیسا ہوں گے؟ میں 2009 میں بینکر تھا، میرا بی کام کمپلیٹ ہونے کے بعد میری بینک میں فوراً جاب ہوگی لاہور میں۔ میرے فادر نے بھی پاکستان کے تمام فادرز کی طرح کہا کہ تیری اتنی اچھی جاب ہو گئی تو تو یہی جاب ہی کرے گا۔ میں نے ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے لوگوں کے پیسے گننا اچھا نہیں لگتا، مجھ سے پلیز وہ کام کروائیں جس کے لیے خدا نے مجھے بنا کے بھیجا۔ پر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی اتنی اچھی جاب اتنی چھوٹی عمر میں تمہاری ہوگی، تم تو 10 سال بعد بینک مینیجر بن جاؤ گے۔ خیر میں نے کوئی روز دھو کے وہ جاب جو تھی وہ میں نے کوئی 9 مہینے سر میں نے وہ جاب کی۔ انہی دنوں میں اس بات کو پازیٹیو لیجئے گا، میں نے ایک رات اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے 3 ایڈیٹ مووی دیکھی۔ کین یو پیپل امیجن کہ میں نے صبح جا کے اپنی بینک کی جاب سے ریزائن کر دیا تھا۔ آپ کی لائف جب بدلنے پہ آتی ہے تو آپ کو کہیں سے بھی میسج آ جاتا ہوتا ہے۔ قائد اعظم انگلینڈ کرنے کیا گئے تھے؟ قائد اعظم انگلینڈ ہمیں بہت غلط، ہمیں قائد اعظم کا مضمون ہی غلط بتا دیا گیا۔ غضب کی بات دیکھیں آپ لوگ، قائد اعظم انگلینڈ، قائد اعظم کے فادر کیا کرتے تھے برا؟
چمڑے کا کاروبار. کبھی کسی کاروباری جو بزنس مین ہوتا ہے وہ بھلا اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتا ہوتا ہے؟ بڑا بزنس مین. سر قائد اعظم کے والد نے ان کو انگلینڈ بھیجا کہ تم بزنس کی بڑی ڈگری لے کے آنا تو میں تمہیں یہاں پہ ہم لوگ انٹرنیشنل لیول کا اپنا کاروبار جو ہے وہ بڑھائیں گے. قائد اعظم ایک دن کالج سے نکلے اور اپنے روم میں جا رہے تھے تو ایک پارک میں سے جب گزرے تو وہاں پہ ان دنوں الیکشن ہو رہے تھے انگلینڈ میں. تو قائد اعظم جو تھے وہ جب پارک میں سے گزرے جا رہے تو وہاں پہ ایک انگریز لیڈر کھڑا لیڈرشپ پہ تقریر کر رہا تھا. قائد اعظم کو اس کی وہ جو آواز تھی اس نے بڑا اٹریکٹ کیا. قائد اعظم اپنے فلیٹ میں جانے کی بجائے ادھر اس جلسے میں چلے گئے. قائد اعظم نے جا کے جب باغور ان کی آواز پوری تقریر سنی تو قائد اعظم کے اندر موجود لیڈر قائد اعظم نے اپنے روم میں پہنچ کے اپنے بھائی بندے علی جناح کو خط لکھا کہ ابا جی سے کہہ دینا قائد اعظم ایک لیڈر بنے گا. پھر قائد اعظم کیسا لیڈر بن کے ہمارے سامنے آیا. ٹھیک ہے, تو اپنے بچوں کو نا پلیز ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا سیکھیں. ہم لوگ اولاد میں ایک بہت غلط کام کر بیٹھتے ہیں. وہ دیکھ وہ تیرا بھائی کتنا لائق, تو کیوں اتنا نالائق ہے. وہ دیکھ وہ کتنا پڑھتا ہے, تجھے کیا پرابلم ہے, تو کیوں نہیں پڑھتا. وہ 12 بجے تک پڑھتا ہے, وہ تیری بہن ہو کے 12 بجے تک پڑھتی ہے, تو نکھٹو 8 بجے تجھے نیند آ جاتی ہے. ہم یہ باتیں اپنی اولاد میں کر بیٹھتے ہیں. سر آپ کا بچہ آپ کے پاس اپنی جب ریزلٹ ڈے پہ اپنا ریزلٹ لے کے آتا ہے نا تو وہ بچہ آپ سے آگے کہتا ہے کہ پاپا یہ دیکھیں میرے 80% مارکس آئے ہیں. اچھا ہم وہاں سٹاپ نہیں کرتے, اچھا وہ بتاؤ وہ فلاں علی کے کتنے آئے ہیں. ہم اس کو انکریج کرنے کی بجائے فوراً کیا پوچھتے ہیں, ہم اس کا کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں. علی کے کتنے ہیں, وہ کہتا ہے علی کے 90% آئے. تم نے تو پھر کچھ بھی نہ کیا. اگر وہ بچہ 1 منٹ کے لیے آپ کے سامنے یہ کہے کہ پاپا میں نے سنا ہے علی کے پاپا اور آپ کلاس فیلو تھے, آپ ایک ہی گلی میں رہتے تھے, آج علی کے پاپا کے پاس 5 گاڑیاں ہیں, آپ کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہے, آپ نے جوانی کہاں گزاری. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کا بچہ آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے. بھلا آپ لوگ کو کمپیریزن برداشت کریں گے سر؟ ویری سوری ٹو سے. تو سر ہم اپنے بچے کو دوسرے بچوں سے کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟ اور دنیا کا کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا. خدا نے آپ کو ایک جیسی آنکھیں دی, ایک جیسی چہرے دیے, تھوڑا سا فرق رکھ کر تم پہچانے جا سکو. تو خدا کی تم تقسیم پہ شک کر رہے ہو کہ خدا آپ کے بچوں کو اور آپ کو الگ الگ دماغ دے گا. سر یہ صرف استعمال ہے آپ کا. جو زیادہ استعمال کرے وہ زیادہ رننگ میں برین آ جاتا ہے, جو کم استعمال کرے وہ ڈھیلا رہ جاتا ہے دماغ. ہمارا ہر بچہ ایک الگ گفٹ خدا نے ہمیں دیا, بس ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور واحد پاکستان ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں بچے کی ضمانت کا کبھی امتحان نہیں ہوا, صرف بچے کی یاداشت کا امتحان ہوتا ہے. جو بچہ جتنا پیاسے کبھی کو اچھا رٹا لگا کے اچھا لکھ لے ہم اس کو میکسیمم مارکس دے دیتے ہیں. اور جو بچہ جس سے رٹا کوئی بھی انٹیلیجنس نہیں ہے. ہارورڈ گارڈنر نے جو ہمیں 1992 میں سر تھیوری دی ملٹیپل انٹیلیجنس, ملٹیپل انٹیلیجنس کیا کہتی ہے کہ خدا کی ذات انسان کو دنیا میں 9 طرح کی ذہانتیں دیتا ہے. کتنی ذہانتیں جی؟ 9 طرح کی ذہانتیں دنیا میں موجود ہیں. اور خدا کچھ انسانوں کو 2 دے دیتا ہے, کسی کو 3 دے دیتا ہے, کسی کو 1 دے دیتا ہے, لیکن ہوتی ضرور ہے ذہانت. ہمارے فیصل آباد کے ایک شخصیت گزری, نصرت فتح علی خان. نصرت فتح علی خان 8ویں میں فیل ہو گئے تھے. سر وہ بندہ میٹرک بھی نہیں کر پایا. کیا اس بندے نے انٹرنیشنلی نام کمایا یا نہیں کمایا؟ خدا کی ذات نے اس کو ایک میوزیکل انٹیلیجنس دی. اب میوزیکل کو آپ صرف یہ نہ لے جائیں کہ وہ صرف ایک سنگر بنتا ہے. قاری صاحب ماشاءاللہ کتنی پیاری تلاوت کر رہے تھے, ان بچے نے نعت پڑھی یا قاری صاحب نے نعت پڑھی. خدا نے ان کو ایک میوزیکل انٹیلیجنس دی جو ہمارے پاس شاید موجود. ہمیں خدا نے کوئی الگ انٹیلیجنس دی, لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, ہم مچھلی سے کہتے ہیں تو ہمیں یہ ریڑھی کھینچ کے دکھا گدھے کی طرح, اور ہم گدھے سے کہتے ہیں تو ہمیں پانی میں تیر کے دکھا. خدا نے گدھے کو کچھ اور چیزیں دی, مچھلی کو کچھ اور چیزیں. آپ کا ہر بچہ ایک الگ انٹیلیجنس لے کے دنیا میں آیا, بس اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے مجھے سر کی بات بہت پیاری لگی کہ اٹس اے کمیونٹی سینٹر.
ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سکول سر کا سکول نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے، اور یہ سر کے بعد یہ زمرد خان کا سکول ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اور ہماری تمام تر خدمات، ہمارے تمام آئیڈیاز جو ہیں وہ اس سکول کے لیے حاضر ہوں گے. سر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں ارینج کریں گے آپ کے تمام ینگ جنریشن کے لیے، ہم یہ موٹیویشنل سیمینار رکھیں گے. اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ اپنی پوری ینگ جنریشن کو، بیٹیوں کا، آپ کی بیٹیوں کا ہم الگ رکھیں گے، آپ کے بیٹوں کا ہم انشاءاللہ الگ سیمینار رکھیں گے. اس میں ہم 1 to 1 کوشش کریں گے میری ان سے ملاقات ہو اور ہم ان کی کریئر کاؤنسلنگ کریں. ایک ایک بچے کے انٹرسٹ کو ہم دیکھ کے کہ وہ بچہ اپنی لائف میں کس لائن میں جا سکتا ہے. سر پوری دنیا میں 7 سال کی عمر تک بچے کی کریئر کاؤنسلنگ وہ کر دیتے ہیں. واحد پاکستان ایسا ملک ہے جہاں بی اے میں آ کے بچہ کسی اور سے پوچھ رہا ہوتا ہے یار یہ مجھے بتانا میں بی اے میں سبجیکٹ کون سے رکھوں. اینڈ اٹس ریئلٹی. سر 14 سال کی عمر تک وہ ایسا مسافر ہے اس تعلیم کے سفر کا. اس طرح کا میں مسافر اس کو کہا کرتا ہوں کہ جو ڈیوو ٹرمینل پہ جائے اور اس کو جا کے کہے یار ایک ٹکٹ تو دینا، وہ کہے کہاں کا دوں، تو وہ آگے سے کہہ دے جہاں کا بھی دے دو. بھلا وہ کہاں کا دے گا؟ ہماری سب سے بڑا پرابلم، میں ینگسٹرز کو بڑے سیمینار میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں، میں تمہیں کہوں واٹس ایپ یوز نہ کیا کرو. میں آپ سب لوگوں سے کہوں کہ یار فیس بک نہ یوز کیا کرو، بہت بری چیز ہوتی ہے. بھلا کوئی میری مانے گا؟ سر کوئی بھی نہیں مانتا آج. اٹس ریئلٹی. ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کی اس نیگیٹو انرجی کو ہم نے ایک پازیٹیو ڈائریکشن دے دینی ہے کہ وہ جاگے تو اس کی زندگی میں ایک خواب ہو، اور وہ خواب ایسا ہو کہ اس کو رات کو بستر پہ نیند اس خواب کی وجہ سے نہ آ رہی. ہمارے نوجوان کے پاس کوئی منزل ہی نہیں ہے سر، تو وہ کس کے لیے محنت کرے گا، وہ کس کے لیے جاگے گا؟ پھر وہ اسی کے لیے جاگے گا جس کو وہ منزل بنا چکا. کیا جاگتا ہے یا نہیں جاگتا؟ سو ہمیں اپنے ینگسٹرز پہ کام کرنا ہے. ہمیں ہر کسی پوری کی پوری ہمیں ایک ٹرائی اینگل کی صورت میں ہمیں کام کرنا ہوگا. یہاں پہ خدا کی ذات نے آپ کو یہاں پہ ایک نعمت دی. سر میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، خاص طور پہ کے پی کے اور پنجاب میرے پاس ہیں. ان 2 صوبوں میں جتنے بھی سکولز میں جاتا ہوں ہمیشہ مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ ہمارا ایسٹ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے یہ چھوٹے سکول میں بہت کم نظر ہمیں آتا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے یہ تھوڑا اپ گریڈڈ ہے اور یہ کسی عام بندے کو یہ بکس سمجھ آنے والی ہی نہیں ہے. یہ بہت آسان ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ یا مشکل چیز ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہمیں ڈیفرنٹ چاہیے ہوتا ہے. سر اس کو خود بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. میں لاسٹ ڈیز میں پہلے سیشن میں بھی بتا رہا تھا کہ اسکول میں میں نے سیشن کروایا، پیرنٹ سیشن، ٹیچرز ٹریننگ میں نے کروائی. تو بعد میرے پرنسپل سے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا اسکول سیٹ اپ بہت اچھا تھا. میں نے پوچھا آپ کے اسکول کی فیس کتنی ہے منتھلی؟ انہوں نے کہا جی پلے کلاس کے بچے کی 22,000 منتھلی فیس. وہ کتنے بچے کی لیتے تھے جی؟ پلے کلاس کی. سر اس سکول میں اس سکول کی ٹیچرز کو ٹریننگ دینے زمرد خان جاتا ہے، اس کے پیرنٹس کو اویئرنیس ورکشاپ دینے زمرد خان جاتا ہے. وہاں کتاب یہی پڑھائی جاتی ہے جو یہاں پہ آپ کے سکول میں پڑھائی جا رہی ہے. اب خدا کی ذات کے لیے، خدا کی ذات کی طرف سے کیا آپ کے لیے کسی احسان سے کم ہے کہ سر مجھے 1500 فیس جب آپ نے بتائی تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ 1500 فیس جو ہے، میرا خیال ہے سر 1500 میں 3 اچھے برگر نہیں آتے. اب ایک پیزا کی قیمت ہے اور ہم اپنے بچے کو ہر طرح کی چیز دیتے ہیں. کیا ہم اپنے بچے کو کھلونا لے کے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہم ہر چیز لے کے دیتے ہیں، لیکن ہم کس چیز پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے؟ ہم تعلیم پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. اور آپ کے بیٹے کو پہنایا ہوا بوسکی کا سوٹ اور اس کو پہنایا ہوا کسی ایڈن روڈ کا 2 پیس اور اس کو کھلائے ہوئے پیزے اس کے اچھے مستقبل کے ضامن کبھی بھی نہیں ہے. اس کو دی ہوئی اچھی تعلیم جو ہے وہ اس کے اچھے مستقبل کی ضامن ہے. سر ہم سب لوگ بیسیکلی ہم غریب لوگ ہیں. ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم شام کو کھاتے ہیں. امیر کے بچے کے لیے میں نے پہلے بات کی کہ اگر تعلیم مستحب ہے تو غریب کے بچے کے لیے تعلیم واجب ہے. امیر کے بچے کے پاس آلریڈی گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے غریب کے بچے کے پاس نہ اے سی ہے سو اچھی نیند لینے کے لیے، نہ اس کے پاس اچھا گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم ایک چیز ہے اس کے پاس، ایک امید ہے باقی، ایک کرن ہے باقی.
اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور 2040 کی ریس میں اپنے آپ کو اچھا کریئر ڈھونڈنے کی، اور وہ ہے اچھی تعلیم۔ آپ لوگ سب سے زیادہ پریورٹی جو دیں وہ اچھی تعلیم کو دیں۔ پیرنٹ کا نام جو ہے یہ کبھی بھی الگ الگ، مدر اور فادر الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی۔ پیرنٹ اس کے لیے اسی لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ پیرنٹ مینس اے بانڈ، اور بانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا ہوتا۔ دنیا کا ہر وہ بچہ بدتمیز ہوتا ہے جس کے والدین اس کے سامنے لڑتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے جیب کترا پیدا، دنیا کا کوئی بچہ نکما پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کے، بچہ جو بھی کرتا ہے اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کے کرتا ہے۔ سر آخری بات، جسٹ 5 منٹس۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے ٹرینر ہیں، میں ان کو بہت شوق سے سنتا ہوں۔ وہ ایک دن میں ان کا سیمینار سن رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے 6 سال کے بیٹے کے ساتھ ایک سینما میں مووی دیکھ رہا، تو ایک اینٹی سموکنگ کمپین کا ایک کمرشل چلا مووی کے دوران کہ سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا، اور دیکھتے ہوئے جب کمرشل اینڈ ہوا تو میری طرف دیکھ کے مجھے کہتا کہ بابا مجھے بڑے ہو کے سگریٹ پینا چاہیے۔ اچھا بھلا ہم میں سے کوئی ہوتا ہم کیا کہتے؟ نا 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 نا۔ اچھا خود ہم لگائے بھی بیٹھے ہوں تو ہم بچے کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تم نہ پینا، یہ بہت بری چیز ہے۔ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ جناب آدم کی اولاد ہیں۔ یہ غلطی کہاں سے چلی آ رہی؟ خدا نے کہا جہاں مرضی جاؤ، کتنی بڑی جنت، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ ہماری انسان کی نا سر ایک نیچر ہے کہ ہمیں جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے ہمارے برین میں سسپینس پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں شاپنگ کر کے لاتی ہے بازار سے تو بچے سے کہتی ہے میں یہ ڈیکوریشن پیس لے کے آئی ہوں، خبردار تو نے شام تک یا کبھی بھی اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ بچہ اور کچھ کرے نہ کرے شام تک اس کو اٹھا کے ضرور۔ لیکن سب سے بری چیز یہ ہے جو ہم لوگ بچے کے ساتھ نو کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور بھلا ہم سارا دن بچے کے ساتھ کون سا ورڈ میکسیمم یوز کرتے ہیں؟ نو۔ سیدھے ہو کے بیٹھو، ادھر ہو کے بیٹھو، پاپا میں باہر چلا جاؤں، نہیں۔ فادر کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ گھر میں آج بھی، ویری سوری ٹو سے، ہم فادر اس کو سمجھتے ہیں جس کے گھر آنے پہ خاموشی چھا جائے، اور میری ڈکشنری میں اس کو فادر نہیں کہتے جس کے آنے سے خاموشی چھا جائے۔ اٹس ریئلٹی۔ باپ اگر بیٹے کا دوست ہو، باپ اپنی بیٹی کا دوست ہو، تو وہ بیٹا اور وہ بیٹی کبھی زندگی میں دوست تلاش نہیں کریں۔ یہ بہت بڑا ایک، لیکن ہم اپنی زندگی میں بچے کو سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ایک واحد چیز ہے جو ہم اس کو نہیں دیتے، and that is time۔ اور صرف ٹائم ہی نہیں دینا، ہم نے اس کو دینا ہے کوالٹی ٹائم۔ کوالٹی ٹائم کیا ہے؟ آخری بات، آپ لوگ صرف ایک کام آج سے کر لیجئے۔ آپ کا بچہ کسی بھی لیول پہ ہو، بڑا ہے چھوٹا ہے، کسی بھی لیول پہ ہے، شام کو 1 گھنٹہ آپ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کریں۔ اس کے لیے میں بہت ایکٹیویٹی دیتا ہوتا ہوں کہ بہت بڑا ثواب ہے کہ باوضو ہو کے سونا چاہیے، بہت بڑا ثواب ہے اس بات کا۔ آپ اور سب لوگ جب رات کو سونے سے گھنٹہ نہ دے سکیں، آپ لوگ اپنے روزگار سے تھکے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ آپ لوگ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، لیکن ہم نے تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جانا ہوتا ہے، آپ لوگ ایک آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے پلیز، کہ آپ نے وضو کرنا ہے، اپنے بچوں سے بھی کہنا ہے آپ لوگ بھی وضو کر لو، اور ہم ایک آدھا گھنٹہ پوری فیملی مل کے بیٹھ کے باتیں کریں گے، اور اس میں آپ لوگ کوئی ایک ٹاپک لے لو، اچھا ٹاپک لے لو، بلکہ ایک ٹاپک نہ لو، ڈسکس کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ بیٹا بتاؤ آج پورے دن میں کون سی ایسی بات تھی جس سے تو سیڈ ہو گیا؟ لیکن یہاں اگر آپ نے وہ تھانے دار بن کے پوچھا تو وہ آپ کے سامنے جھوٹ بول دے گا۔ آپ نے اس کا دوست بن کے اس سے پوچھنا ہے۔ ہم اپنی لائف کا ٹاپ سیکرٹ کیا اپنے دوست سے شیئر کرتے ہیں یا اپنے پاپا سے شیئر کرتے ہیں؟ اپنے دوست سے۔ اگر وہی پاپا دوست بن جائے تو ہم کس سے شیئر کریں گے جی؟ پاپا سے شیئر کریں گے۔ آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ باپ ہونے سے پہلے کیا ہوں؟ اچھے دوست ہوں۔ آپ کا بیٹے، آپ بیٹے کی زندگی میں سب سے بڑا ہیرو، انڈیا کے ہیرو نہ ہو، اس کا باپ اس کی زندگی میں سب سے بڑا ہیرو۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچہ تمہاری خوشبو ہے۔ سر کتنی کمال بات ہے۔ اب آپ جو ہیں بچہ وہی بنتا جائے گا۔
اگر اس کی ماں کو آپ نے بچے کے سامنے سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ تھپڑ مارا، یہ کیسی پرسنالٹی کا بچہ پیدا ہوگا؟ آپ اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے پلیز. اور یہ بہت کرٹیکل یہ پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں بہت زیادہ سیریس لینا ہوگا. بہت ساری یہ باتیں میرا یہ 2 گھنٹے کا سیمینار جو میں 20 منٹ میں کروا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ میں، اور کبھی بھی نہ تو موٹر وے سے تو میں روز گزرتا رہتا ہوں، میں جب جب گزرا کروں گا میں سر کی زیارت کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا کروں گا. تو آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک کولیبوریشن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا رہے گا. آپ لوگوں کو ہم جب بلائیں ڈیفرنٹ سیمینارز پہ، ہم آپ کی خواتین کو بلائیں، آپ کی بیٹیوں کے سیمینار ہم یہاں پہ رکھیں. سر ایک پورا ٹاپک ہے کہ عورت ایک اچھی بہو کیسے بن سکتی ہے. اس سے امپورٹنٹ ٹاپک آج کی جوان لڑکی کے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے. سر وہ سیمینار میں 3 گھنٹے کا دیتا ہوں آج کل کی ینگ لڑکیوں کو، اور وہ آئی تھنک بہت زیادہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں. آج کے بیٹے کو آپ دے سکتے ہیں سیمینار، ہنڈریڈز آف ٹاپکس، اور کئی گھنٹوں کئی دنوں تک ہم ان پہ بولتے رہے ہیں. لیکن وہ تب ہوگا جب آپ لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ ملیں گے. ہمیں یہاں پہ بلانے پہ اسکول ایڈمنسٹریشن کا بہت خرچ ہوتا ہے. ہمارا ادارہ ہے، ہم پورے ایک سسٹم کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور ہم اپنے ٹائم، کیونکہ ہم نے 1000 تقریباً 1500 اسکول ہمارے پاس پنجاب میں ہے، تو ان اسکول میں سے ٹائم نکال کے جب ہم نے آنا ہوتا ہے تو ہمارا بھی اپنا ایک شیڈول ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو آپ لوگوں کی بہت مہربانی، آپ لوگ یہاں پہ آئے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن وہ سب تب پاسبل ہوگا جب آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ مل کے ٹرائی اینگل کی صورت میں کام کریں گے. بہت شکریہ.